السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ثانیہ ذکی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سبھی کا ہمارے اسلام پروگرام میں استقبال ہے۔ معزز سامعین و سامعات، انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اس ویڈیو میں اسلام اور ارکان اسلام، احکام اسلام آپ کے سامنے بیان کروں گی، جو ہر ایک مسلمان کو اس کا علم رکھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہ ایمان اور اسلام کی بنیاد ہے۔ آئیے دیکھیں اسلام کی تعریف کیا ہے اور اسلام کہتے کسے ہیں۔ خدا اور رسول خدا کے احکام کی فرما برداری کا نام اسلام ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات یعنی قرآن اور حدیث، اس کی فرما برداری کرنا، یعنی کہ اس کے کہے کی ہر بات پر عمل کرنا، یہ اسلام کہلاتا ہے، اور اس اسلام کو قبول کرنے والا مسلمان کہلاتا ہے۔ اور اسلام کے بھی ارکان ہیں، یعنی وہ کام جس پر اسلام کی بنیاد ہے، وہ امور جس پر اسلام کی بنیاد ہے، وہ 5 ہے۔ ارکان اسلام 5 ہے۔ پہلا، توحید و رسالت کا اقرار کرنا، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اور دوسرا، نماز پڑھنا، یعنی روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور تیسرا، رمضان کے روزے رکھنا۔ اور چوتھا، زکوٰۃ دینا، یعنی صاحب نصاب کے پاس بقدر نصاب، یعنی جتنا نصاب پر زکوٰۃ ہوتی ہے اتنا نصاب مال جمع رہے تو اس مال پر سال کے گزرنے کے بعد جتنی مقدار پر زکوٰۃ نکالنا ہے اتنی مقدار سے زکوٰۃ نکال کر اس کے مستحقین کو دینا فرض ہے۔ یعنی کہ زکوٰۃ جتنا آپ کے پاس مال ہے وہ کل مال کا 40واں حصہ، یعنی اس کل مال کو 40 حصوں میں تقسیم کر دو تو اس میں کا ایک حصہ غریبوں، فقیروں، مسکینوں، محتاجوں اور جو اس زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں ان پر یہ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اور 5واں، حج کرنا، یہ بشرط قدرت رکھنے کے عمر بھر میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی قدرت رکھتا ہو حج کرنے کی تو زندگی میں عمر بھر میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ قدرت رکھتا ہو تو کتنے حج کر لو تو وہ اس کے لیے نفل بن جائیں گے، لیکن ایک مرتبہ کرنا عمر میں فرض ہے۔ تو یہ رہا ارکان اسلام، اور اب انشاءاللہ میں آپ کو احکام اسلام بیان کروں گی۔ اسلام کے احکام جو بندوں کے اعمال و افعال سے متعلق ہوتے ہیں، یعنی کہ بندوں کے اعمال و افعال سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ احکامات کہلاتے ہیں، جیسے فرض، واجب، سنت، مستحب، حلال، حرام، مکروہ، مباح۔ سب سے پہلے فرض کی تعریف ہم جانیں کہ فرض کسے کہتے ہیں۔ فرض وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، دلیل قطعی یعنی قرآن شریف سے ثابت ہو، اور اس کا انکار کرنے والا کافر کہلائے گا۔ یعنی کہ قرآن شریف کے جو احکامات ہیں وہ فرض میں آتے ہیں، اور اس کا انکار کرنے والا کافر اور بغیر عذر کے ان فرائض کو چھوڑنے والا فاسق اور سخت شدید عذاب کا مستحق ہوگا، اس کا چھوڑنے والا۔ اور پھر سب سے پہلے ہم فرض کو جانیں گے۔ فرض کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے فرض عین اور دوسرا ہے فرض کفایہ۔ فرض عین یعنی وہ فرض جس کا کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے اور ہر مسلمان پر ادا کرنا اس کا فرض ہے، جیسے 5 وقت کی نماز ہے، روزے ہے، یہ فرض عین کہلائیں گے، یہ ہر مسلمان کو ادا کرنا فرض ہے۔ اور دوسرا ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ وہ فرض ہے جس کا کرنا ہر ایک پر ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض لوگوں نے اگر وہ فرض ادا کر دیا ہو تو سب کے ذمے سے وہ ادا ہو جائے گا، اور اگر نہ کیا ہو، اگر کسی نے نہ کیا ہو تو سب پر بوال رہے گا، سب پر اس کا وبال رہے گا، جیسے نماز جنازہ ہے۔ اس کے بعد ہے واجب۔ واجب وہ ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، جیسے حدیث شریف ہے، اس سے ثابت ہو تو وہ واجب میں آتا ہے۔ اس کا منکر، اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں کہلائے گا، لیکن انکار کرنے والا اور بغیر عذر اس واجب کو چھوڑنے والا فاسق اور مستحق عذاب ہوگا، سخت مستحق عذاب ہوگا۔ جیسے کہ واجب میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، جیسے نماز وتر اور نماز عیدین، یہ واجب ہیں۔
اور تیسرا ہے سنت. سنت وہ مبارک فعل ہے جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور اس کا کرنے والا ثواب پائے گا، اور بلا عذر چھوڑنے والا اور ترک کرنے کی عادت کرنے والا مستحق عتاب اور گناہ گار ہوگا، بغیر عذر کے چھوڑنے والا. اور سنت کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک ہے سنت مؤکدہ. سنت مؤکدہ وہ جس پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی کی ہو، یعنی اپنی زندگی میں ہمیشہ وہ کام کیا ہو اور کبھی کبھی چھوڑا بھی ہو، اور اس کا کرنے والا ثواب پائے گا اور بغیر عذر کے چھوڑنے والا گناہ گار ہوگا. اور دوسرے سنت ہے سنت غیر مؤکدہ. وہ سنت ہے غیر مؤکدہ جس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی کیا ہے اپنی زندگی میں اور کبھی کبھی چھوڑا بھی ہے، یعنی اپنی زندگی میں وہ کام کیا بھی ہے اور چھوڑا بھی ہے، کیا بھی ہے اور چھوڑا بھی ہے. تو اس کا کرنے والا ثواب پائے گا اور نہ کرنے والا، چھوڑنے والا گناہ گار نہیں ہوگا. اور چوتھا ہے مستحب. مستحب وہ فعل ہے جس کے کرنے پر ثواب تو ملے گا لیکن نہ کرنے پر کوئی عذاب نہیں ہوگا، اور یہ نفل میں آئے گا. اور پانچواں ہے حلال. حلال وہ ہے جس کا کرنا دلیل قطعی سے درست اور جائز ہے، جیسے کہ قرآن پاک سے کسی چیز کا حلال ہونا ثابت ہو، جائز ہو، درست ہو، تو وہ کرنا حلال ہے. اور چھٹا ہے حرام. حرام وہ فعل ہے جس کا حرام وہ کام ہے، وہ فعل ہے جس کا کرنا دلیل قطعی سے ممنوع اور ناجائز ہے، یعنی قرآن پاک سے منع کیا گیا ہو وہ حرام ہے، اور قرآن پاک سے منع ہو اور ناجائز ہو وہ حرام ہے. اس کو حلال جاننے والا کافر کہلائے گا اور مرتکب فاسق کہلائے گا اور سخت عذاب کا مستحق ہوگا. اور ساتواں ہے مکروہ. مکروہ وہ فعل ہے جس کی ممانعت دلیل ظنی یعنی حدیث سے ثابت ہے. اور مکروہ کی بھی دو قسمیں ہیں، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی. مکروہ تحریمی وہ مکروہ ہے جو حرام سے قریب تر ہو اور اس کا مرتکب یعنی اس کا کرنے والا گناہ گار اور سخت عذاب والا ہوگا، سخت عذاب کا مستحق ہوگا. اور دوسرا ہے مکروہ تنزیہی. مکروہ تنزیہی وہ مکروہ ہے جس کا کرنا جس کے کرنے والا عذاب کا اور گناہ کا مستحق نہیں ہوگا اور یہ حلال کے قریب ہوگا. وہ مکروہ تنزیہی کہلاتا ہے جو حلال کے قریب ہو. اور آٹھواں ہے مباح. مباح وہ فعل ہے جس کا کرنا یا نہ کرنا دونوں برابر ہے، یعنی کرنے پر کوئی ثواب بھی نہ ملے گا اور نہ کرنے پر کوئی عذاب بھی. تو یہ تھی وہ مختصر سی باتیں جو ہر مسلمان کو اس کا علم رکھنا ضروری ہے. مع السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.